والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا كريم الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج 16ویں روزے کی سحری کر کے یہاں آئے ہیں. بڑی ہی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک اپنے رحمتیں برکتیں لوٹاتا ہوا رواں دواں ہے. وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر ہمیں بہت کام ابھی کرنے ہیں. حشر رحمت آیا اور خوش نصیب لوگوں نے اللہ رب العزت کی خوب رحمتیں لوٹی، خوب حشر رحمت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر ہم انہیں کاوشوں، کوششوں، سوچوں، انہیں ارادوں میں رہے جس طرح ہم نے سوچا تھا. وہ کچھ جو دن بھر میں کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. آج عشرہ مغفرت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ہم میں کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غفلت میں گزری ہوئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زندگی سے توبہ کی جو انہوں نے غفلت کے اندر گزاری. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں جو زندگی گزاری اس پر انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. طرح طرح کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں اور آپ کہاں ہیں؟ کیا عشر رحمت میں ہم نے اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے؟ آج عشر مغفرت کے 5 دن کمپلیٹ ہو گئے، 6واں دن لگ گیا. کیا اس میں ہم نے کوئی ایک سجدہ ایسا کیا کہ جو سجدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ معمول کے سجدے چل رہے ہیں، معمول کے کام چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہماری زندگی میں، کوئی فرق نہیں آیا ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بول چال کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. آخر وہ سجدہ ہم کب کریں گے کہ جو سجدہ ہماری بخشش کا سامان بنے گا؟ وہ تلاوت ہم کب کریں گے کہ جس تلاوت کی لذت ہمیں یہاں محسوس ہوگی، ہمارا دل اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا؟ آخر وہ تلاوت کب کریں گے؟ وہ ذکر کب کریں گے کہ جس ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دنیا کی سیر و تفریح میں دلوں کے سکون کو ڈھونڈنے والا میں بتاؤں کہ دل کا سکون کہاں ہے۔ آج طرح طرح کے تفریح پوائنٹ پر جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا انجوائمنٹ ہو جائے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دل کا سکون چاہتے ہو، دل کا قرار چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر کے اندر دل کا سکون ہے۔ آؤ ذرا دل سے اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو کہ دل میں سکون آتا ہے یا نہیں، دل میں قرار آتا ہے یا نہیں، دل میں اطمینان آتا ہے یا نہیں۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ یہ کتنی مختصر ہے میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کہ اس ماہ مبارک کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، نہ جانے آنے والے وقتوں میں ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس روئے زمین کے اوپر نہیں ہوگا، جو اس زمین کے اندر چلا جائے گا، اس کا وقت مقرر پورا ہو جائے گا۔ کون ایسا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے کفن تیار ہوتے ہیں مگر اسی بازار کے اندر وہ ہنستے مسکراہتے دنیا کی محبت میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس بازار سے وہ اپنی ضروریات زندگی کے ساز و سامان خریدنے گیا تھا، پتہ چلا اس بازار سے اس کے کفن کو لایا جا رہا ہے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئے دن ہم اپنے اعزاء و اقربا میں، جاننے والوں میں کسی نہ کسی کی میت کا سنتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ لیکن معمول کے مطابق ہم اگر ان کی میت میں جائیں گے تو بندہ دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، واپس آ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے جنازے سے، ان کے انتقال سے ہماری زندگی پر بھی تو اثر ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں جاتے جاتے میسج کیا دیا ہے؟ جی جنازہ اپنے جنازہ پڑھنے والوں سے، دنیا والوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا انتظار رہے گا۔ اور پھر اتنا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، ایک دن یا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اور یہ بات ضمن یاد آ گئی کہ آج کل رمضان المبارک میں راتوں کو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں، بچے بوڑھے ہر کسی کو اپنا شوق لگا ہے۔ آپ کے اس شوق کے اندر کتنی جانیں جا رہی ہیں اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک نوجوان اس کی رسی سے گلا کٹنے کی وجہ سے انتقال کر گیا، اور 1 یا 2 دن کے بعد اس کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے انتقال کر گئی۔ کیا خبر تھی ماں کو کہ میرا بیٹا اس جوانی کی عمر میں دنیا سے جائے گا، اور کیا خبر تھی ان کے خاندان والوں کو کہ ہمارے گھر میں ایک کے بعد فوراً دوسری میت ہو جائے گی؟ نہیں خبر ہوتی۔ لیکن بندے کو غفلت سے جگانے کے لیے بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں، تو خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، بہت گناہوں میں زندگی گزار لی، بہت نمازوں کو چھوڑ لیا، بہت تلاوت قرآن کو چھوڑ لیا، اب ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب
زندگی کو اس طرح گزاروں گا کہ جس سے میری قبر کے اندر بھی روشنی ہو، میرے قبر کے اندر آسانی ہو، قبر کے سوالات میں بھی کامیابی ملے اور مجھے آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ بس اب زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارنی ہے۔ اب زندگی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ اب زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاروں گا۔ اب زندگی میں دھوکے نہیں دوں گا۔ اب زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب زندگی کے اندر غیبتیں نہیں کروں گا۔ اب زندگی کے اندر نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب زندگی کے اندر قرآن کو سیکھوں گا۔ جس طرح دنیا کے اور کام سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی طرح دین کو بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے جاگ جائیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، مگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ پوچھیں اپنے اور بزرگوں سے کہ جو سجدہ کرنے کی، زمین پر سجدہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر وہ اپنی پیشانی زمین پر جھکا نہیں پاتے۔ آج پوچھیں ان لوگوں سے کہ یہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ وہ قیام کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ وقت نے ان کو کمزور کر دیا۔ اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں سے تو پوچھے نا، کل یہ ہماری طرح تندرست تھے، اللہ نے صحت دی تھی، مگر کیا ہوا؟ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو کہتے ہیں آنکھ کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں ہے۔ ہاتھ کی قدر معلوم کرنی ہے اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھ ہے کسی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا۔ ٹانگوں کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو کہ جس کی ٹانگیں تو ہیں مگر وہ اپنے ٹانگوں پر چل نہیں سکتا۔ یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ تمام تر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ضروریات پوری کی ہیں، تو ان سب کو کب ہم اپنی آخرت کی تیاری میں استعمال کریں گے؟ کب ہم گناہوں سے باز آئیں گے؟ کب ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ تو بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو ہم تو برباد و ہلاک ہو جائیں گے اگر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے۔ اگر آج بھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی اور ہم گناہوں بھرے کاموں سے نہیں بچتے، نہیں کوشش کرتے، نہیں ارادہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں، اسی گناہوں بھری زندگی کے اندر اچانک سے ہمیں موت آ جائے، کیا بنے گا ہمارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اب اس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو انہیں بھی معاف کرا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کر دے، اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔